بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پورے 3 سال بعد ابا سے ملنے آئی۔ 3 سال بہت ہوتے ہیں نا ایک بیٹی کے لیے، جس کا جینا مرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ تھا، لیکن شادی کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ ابا بہاڑی میں رہتے تھے اور میری شادی کراچی میں اپنے چچا زاد سے ہو گئی تھی۔ زندگی اپنی روانی میں مصروف تھی۔ سسرال کی ذمہ داریاں، شوہر کا ساتھ، بچوں کی دیکھ بھال، وقت جیسے پر لگا کر اڑتا رہا اور پتہ ہی نہ چلا کہ ابا سے آخری ملاقات کو 3 سال بیت چکے ہیں۔ وہ آخری ملاقات بھی کیسی تھی جب اماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ابا اکیلے رہ گئے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ ان کے پاس جاؤں اور انہیں سینے سے لگا کر کہوں کہ میں ہوں نا، لیکن مصروفیات کی زنجیر نے جگڑ رکھا تھا۔ بھائی کبھی کبھار فون کروا دیتے تھے، لیکن وہ بھی رسمی سی بات چیت ہوتی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور مجھے شدت سے ابا کی یاد آ رہی تھی۔ اس لیے میں نے وہاڑی جانے کا سوچا۔ میں نے ارشد اپنے شوہر سے بات کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر آج 3 سال بعد ان سے ملنے ان کے گھر پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بھابھی دکھائی دی۔ میں نے بے تابی سے ان کے قریب جا کر سلام کیا اور وہ بھی خوش دلی سے گلے ملی۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت تھی۔ میں نے جلدی سے ان کا حال احوال پوچھا اور پھر بے چینی سے ابا کے بارے میں دریافت کیا تو وہ مسکرا کر بولی، وہ تو اپنے کسی پرانے دوست سے ملنے گئے ہیں، کچھ دیر میں آ جائیں گے، تم بیٹھو آرام سے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ بھابھی نے میرے بچوں کو پیار کیا اور میں ایک انجانی خوشی کے ساتھ بیٹھک میں جا بیٹھی۔ کتنے برس بیت گئے تھے اس گھر میں یوں بیٹھے ہوئے۔ ہر دیوار، ہر چیز میں بچپن کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ بھابھی چائے لے آئیں اور ہم باتوں میں لگ گئے۔ بچپن کی شرارتیں یاد آئی تو کہہ کے بکھر گئے، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، بھابھی میں چچا کے ہاں سے ہو کر آتی ہوں، تب تک ابا بھی آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک ایک گھنگھارنے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر رک گئی۔ آواز کہیں دور سے آ رہی تھی، لیکن اس میں ایک تھکن بھری بے بسی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے یہ آواز جانی پہچانی ہے۔ میں نے گردن گھما کر اوپر کی طرف دیکھا تو دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آواز چھت سے آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر سننے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر وہی کھانسی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس جیسے رکنے لگی۔ یہ ابا کی آواز تھی۔ میں نے بے یقینی سے بھابھی کی طرف دیکھا اور وہ اچانک پریشان ہو گئی۔ جو ہی میں نے چھت پر قدم رکھا تو میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ابا سامنے دھوپ میں نڈھال بیٹھے تھے۔ ان کی کمزور جھریوں بھری آنکھیں نیم وا تھی اور جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ میری روح تک جھنجھوڑ گیا۔ ابا کے پاؤں میں ایک موٹی زنجیر بندھی ہوئی تھی، جیسے کسی جانور کو قابو رکھنے کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ ان کے سامنے ایک گندا سا کٹورا پڑا تھا، وہی کٹورا جس میں گھر کے پالتو کتے کا کھانا ڈالا جاتا تھا۔ میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ آنکھوں میں غصے کی آنسو تیرنے لگے، بدن کانپنے لگا۔
پیچھے سے بھابھی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بھی ہانپتی ہوئی چھت پر پہنچی، لیکن اب مجھے ان کی شکل دیکھنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں سرخ آنکھوں سے ابا کو دیکھ رہی تھی، جو کانپتے ہاتھوں سے اپنی زنجیر کھولنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں دھاڑی، بھابھی زنجیر کی چابی دو۔ فوراً بھابھی کے چہرے پر ایک پل کے لیے ہوائیاں اڑ گئی، پھر وہ اپنے لہجے کو نرم بنانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی بولی، چابی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں ان کی مکاری خوب جانتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سختی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دانت پیستے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو، چابی نکالو۔ میرے غصے میں تپتے لہجے نے ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑا دیں۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جیب میں ڈالا اور چابی نکال کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے جھٹ سے زنجیر کا تالا کھولا اور ابا کو سہارا دے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ابا کمزور سی آواز میں بولے، بیٹی تو آ گئی ہے نا، میں بچ جاؤں گا نا؟ میں نے زور سے ہاں میں سر ہلایا اور ان کے ہاتھ تھامے نیچے اتر آئی۔ میں نے گھر میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً اپنے بچوں کو بلایا اور سب کچھ چھوڑ کر سیدھا بس اڈے پر پہنچ گئی۔ وہاں سے پہلی ہی بس لی اور کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے بھر ابا کی کمزوری اور ان کی بے بسی میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ دل چاہتا کہ چیخ چیخ کر رو دوں، لیکن ضبط کر کے میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ کراچی آ کر میں نے ابا کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ دن رات ان کی دیکھ بھال کی۔ ان کا کمزور جسم آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آنے لگی جو کبھی صدموں نے چھین لی تھی۔ ایک دن وہ میرے سامنے بیٹھے میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور نحیف آواز میں بولے، شکر ہے بیٹی تم آ گئی، ورنہ وہ ظالم عورت مجھے مار ہی ڈالتی۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا کی کمزور کانپتی ہوئی آواز میں چھپا درد میرے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے، جیسے ہر لفظ کہنے میں انہیں تکلیف ہو رہی ہو، لیکن میں سن رہی تھی اور ہر لفظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ تمہاری والدہ کے جانے کے بعد بیٹی میرا جینا دو بھر کر دیا۔ اس عورت نے ابا نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کمزور آنکھوں کو موند لیا۔ مجھے کئی دن بھوکا رکھا جاتا، کبھی روٹی مل جاتی تو کبھی بیٹی تمہاری والدہ کے جانے کے بعد اس عورت نے میرا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ ابا نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ مجھے کئی دن بھوکا رکھا جاتا، کبھی روٹی مل بھی جاتی تو باسی سوکھی سخت جیسے پتھر ہو، اور پانی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوتا۔ اچھا کھانا کھائے تو نہ جانے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ ابا کی آواز میں تھکن اور بے بسی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ انہوں نے اپنی کہانی آگے بڑھائی، اس نے تمہارے بھائی کو بھی میرے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ شرافت علی تو جیسے اس کا غلام ہی بن چکا تھا۔ جو وہ کہتی وہ کرتا، وہ اکثر اسے کہتی کہ مجھے مارے، اور وہ میرا ہی بیٹا مجھے پیٹتا تھا، اور جب اس کا دل بھر جاتا تو وہ عورت خود ہاتھ میں چپل لے کر مجھ پر برس پڑتی تھی۔
میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ دل چاہا کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ ظلم کی انتہا کیا ہوتی ہے، لیکن میں خاموشی سے ابا کی باتیں سن رہی تھی۔ شروع میں باہر میں چلا جاتا تھا، بیٹی دل چاہتا تھا کسی اپنے سے مل کر کچھ سکون حاصل کروں، مگر پھر وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں میں اس کے ظلم کی حقیقت دنیا کو نہ بتا دوں۔ بس اسی خوف سے اس نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ ابا نے اپنی کمزور آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جن میں نہ شکایت تھی نہ گلہ، بس ایک تھکا ہارا درد تھا۔ میں نے ضبط کے باوجود اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ میرے ابا اتنے بے بس ہو گئے تھے اور میں 3 سال تک اس ظلم سے بے خبر رہی۔ میری انگلیاں غصے سے مٹھی میں بند ہونے لگی۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، یہ حساب برابر کرنا تھا۔ اب وہ عورت سکون سے نہیں جی سکے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، ابا بس بہت ہو گیا۔ اب وہ عورت ایک لمحے کے لیے بھی بے چین نہیں جیے گی۔ میں اسے دل سے بد دعا دیتی ہوں، اللہ اسے ضرور حساب لے گا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لائٹ گل کر کے ابا سے کہا وہ آرام کرے۔ میں نے انہیں کمبل اور اڑا دیا اور ان کے کانپتے ہاتھوں کو تھپتھپا دیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، دل میں ایک خلش تھی، ایک درد تھا، ایک بے بسی تھی۔ میں خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر کیوں میں 3 سال تک اپنے والد سے غافل رہی؟ کیوں میں نے ایک بار بھی جا کر ان کی خبر نہ لی؟ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہے تو شاید میں انہیں پہلے ہی اس جہنم سے نکال لاتی، شاید ان کے دکھوں میں کچھ کمی آ جاتی، شاید میں ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی۔ رات بھر میں خود سے لڑتی رہی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی شرافت علی کو فون کروں گی۔ اسے بتاؤں گی کہ وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں، شرم تو خیر اس کے اندر نام کو بھی نہیں، مگر کم از کم اللہ کا خوف ہی کر لیتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہ آیا کہ جس باپ نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، وہی باپ اس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ میں ان سے 3 سال تک غافل رہی۔ وہ اذیت سہتے رہے اور میں بے خبر رہی۔ خود کو کوس رہی تھی، میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا بس چلتا تو وقت کو پلٹ دیتی اور ابا کو وہ تمام دکھ سہنے سے پہلے اپنے ساتھ لے آتی، مگر وقت کسی کے لیے نہیں پلٹا۔ ابا کو سپرد خاک کیے 3 دن گزر چکے تھے۔ میرا دل کسی بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شرافت علی کو فون کر کے ابا کے انتقال کی خبر دوں، حالانکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے کبھی یہ خبر نہ دوں، کیونکہ جب ابا زندہ تھے تب بھی ان کی قدر نہیں کی تھی، مگر میں نے سوچا کہ یہ اسے احساس دلانا ضروری ہے۔ جس باپ کو وہ قید رکھے ہوئے تھا، وہ اب ہمیشہ کے لیے اس کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف شرافت علی سسکیوں بھری آواز سنائی دی۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آواز بوجھل تھی، جیسے کسی بڑے صدمے سے گزر رہا ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اسے میرے فون کرنے سے کوئی اندازہ ہو گیا ہے۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، شرافت تم ٹھیک ہو کیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بھاری آواز میں بولا،
آسیہ، جو ظلم ہم نے ابا کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا ہمیں اسی دنیا میں مل گئی ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے شرافت؟ شرافت علی کی آواز میں خوف اور ندامت گھل چکی تھی۔ وہ کانپتے لہجے میں بولا، تمہاری بھابھی۔ میرا نام آسیہ ہے اور ہم بہاری کے رہائشی تھے۔ اپنے بھائی سے چھوٹی تھی اور ہم صرف دو بہن بھائی ہی تھے۔ ایک دوسرے کا ساتھ محبت ہی ہماری زندگی کا اثاثہ تھی۔ میری والد چودھری صاحب ایک بہت ہی معتبر آدمی تھے اور ان کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ ایک منشی کے طور پر مشہور تھے۔ ہمارا خاندان بہت خوشحال تھا۔ ہم اچھے کھانے پینے والے لوگ تھے۔ ہر چیز میں تکلف نہ تھا۔ مگر ایک شان تھی جو ہر چیز کو منفرد اور بہتر بناتی تھی۔ میں اپنے والد کا لاڈلا بچہ تھا۔ ان کا پیار میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ تھا۔ میرے والد نے ہمیشہ میرے لیے بہترین کی خواہش کی، اس لیے میری شادی کا فیصلہ بھی ان ہی کے مطابق ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بھائی سے پہلے میرے چچا زاد سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ میں ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہوں، ان کی دیکھ بھال اور محبت میں زندگی گزاروں۔ میں نے شادی کے بعد بھی کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ میرے شوہر نوکری کراچی میں ہو گئی اور مجھے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنے کے لیے کراچی منتقل ہونا پڑا۔ کراچی کی تیز رفتار زندگی، نئے لوگ اور نئے ماحول میں کچھ وقت لگا تھا، مگر میں پھر بھی اپنے والدین کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ان کے بعد میرے والدین نے میرے بھائی کے لیے بھابھی کا انتخاب کیا۔ ان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد بھابھی کو رخصت کر کے ہمارے گھر لے آئے۔ شروع میں بھابھی میرے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی۔ ہر وقت ان کی زبان پر یہی باتیں ہوتی کہ امی ابو کے لیے کچھ اچھا کرنے کا موقع ملے، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کے آرام کا خیال رکھے۔ اور واقعی وہ ہر کام میں بہت آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھی۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ میرے والدین کا خیال رکھتی تھی اور ان کی ہر بات کا احترام کرتی، اور یہ سب کچھ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات تھی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ بھابھی کا رویہ بدلنے لگا۔ ان کے رویے میں ایک عجیب سا فرق آیا جو میں سمجھ نہیں پائی۔ پہلے جو محبت اور خلوص تھا وہ کم ہونے لگا اور بدلے میں کچھ ایسی باتیں سننے کو ملے گئی جو دل کو چوٹ پہنچاتی۔ بھابھی کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا۔ وہ پہلے کی طرح خوش اخلاق نہ رہی۔ میں اس تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں دیکھتی گئی کہ جو محبت بھرا ماحول کبھی تھا وہ ماضی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ میں جب کراچی میں تھی اپنی نئی زندگی میں مگن تھی، مگر مجھے یہ خبر بھی نہیں تھی کہ میرے پیچھے میرے والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے والدین کی زندگی میں کچھ بہت زیادہ بدل چکا ہے اور یہ سب میری غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا شدید افسوس تھا۔ میں اپنے والدین کے قریب نہیں تھی کہ میں ان کے دکھ بھری داستانوں کا حصہ نہیں بن سکی۔ مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ اگر میں وہاں ہوتی تو شاید کچھ بہتر کر پاتی۔ اور پھر جب وہ لمحہ آیا جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس جاؤں گی اور اپنے والد سے ملوں گی، تب مجھے سمجھ آیا کہ دنیا میں سب کچھ وقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وقت کبھی کسی کی قدر
نہیں بدل سکتا۔ میں 3 سال بعد اپنے والد سے ملنے گئی تو بہت سی امیدیں اور خواب دل میں لیے ہوئے تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بھابھی نے کہا، ابا کسی پرانے دوست سے ملنے گئے ہیں۔ بھابھی نے بھی یہی کہا اور ہمیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ چائے پینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ چچا کے ہاں سے ہو کر واپس آؤں گی اور اسی دوران شاید ابا بھی آ جائیں گے۔ بھابھی نے اجازت دی اور میں دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک مجھے چھت سے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً پلٹی اور چھت کی طرف دیکھا۔ وہاں ابا بیٹھے ہوئے تھے، مگر منظر انتہائی دردناک تھا۔ ان کے پاؤں میں زنجیریں جگڑی ہوئی تھی اور وہ دودھ میں بیٹھے۔ ان کے آگے ایک کتے کا کھانے والا پیالہ پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے فوراً بھابھی کے پاس گئی۔ غصے میں اس سے زنجیر کی چابی مانگی۔ اس نے کچھ دیر کے لیے انکار کیا مگر آخر کار چابی دے دی۔ میں نے فوراً ابا کی زنجیریں کھولی اور انہیں اپنے ساتھ کراچی لے آئی۔ آ کر میں نے ابا کی خدمت شروع کی اور تقریباً 10 دن بعد ایک رات میں اپنے ابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ شرافت علی جو میرا بھائی تھا انہیں مارا کرتا تھا اور بھابھی کے کہنے پر کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ مجھے یہ سن کر شدید غصہ آیا اور دل میں ایک طوفان سا اٹھنے لگا۔ ابا نے کہا کہ بھابھی ان کو چپل سے مارا کرتی تھی اور وہ انہیں کسی سے رابطہ کرنے نہیں دیتی تھی، اس لیے انہوں نے ان کے پاؤں میں زنجیر باندھ دی تھی۔ میں یہ سب سن کر بری طرح لرز گئی۔ دل میں ایک غمگین سوچ آئی کہ مارے والدین زندگی میں اتنا ظلم کیسے برداشت ہوا۔ اگلی صبح جب اپنے ابا کو جگانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو میری نظریں پڑی اور میرا دل دھک سا رہ گیا۔ ابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ابا کی زندگی کا آخری وقت میں ان کے پاس نہ تھی، یہ سوچ کر میری روح تک ہل گئی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے بھائی کو کال کی اور اسے ابا کے بارے میں بتایا۔ اس کی آواز سن کر میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آواز میں ایک قسم کا درد اور پچھتاوا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ تو وہ بری حالت میں مجھ سے کہنے لگا، ہم نے جو کچھ ابا کے ساتھ کیا اس کا حساب ہمیں ضرور ملے گا۔ تمہاری بھابھی کی وجہ سے ہم سب کچھ کھو چکے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی پھر ہمیں بتاؤ کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولا، تمہاری بھابھی نے ہمارے والد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہمیں نہیں بھولے گا۔ وہ نہ صرف ابا کو اذیت دیتی تھی بلکہ ہمیں بھی غمگین کر دیا۔ اس کی وجہ سے آج ہم اس حالت میں ہیں۔ میرے دل میں غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میری زندگی میں یہ سب کچھ ایک برا خواب بن چکا تھا جسے نکلنا ناممکن تھا۔ روز کئی نئی پریشانی انتظار میں ہوتی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو میرے بھائی کہنے لگا کہ میں بے بس تھا، میں ان بچوں کی خاطر۔ میں نے کہا کہ کیا بچوں کی خاطر؟ آپ نے اپنے والد کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اگر آپ اسے نہیں سنبھالے جاتے تھے تو آپ مجھے بتا دیتے، میں ان کو اپنے ساتھ کراچی لے آتی، مگر ان کی یہ حالت تو نہ کرتے۔ آج آپ کی وجہ سے وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ میرے بھائی زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا، اللہ تعالیٰ انصاف کر دیا ہے۔ آسیہ اس وقت جو تمہاری بھابھی کی حالت ہے وہ میں تمہیں فون پر نہیں بتا سکتا۔ میں چاہوں گا کہ تم ادھر وہاڑی آؤ۔ میں نے کہا کہ اب آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میں کبھی بھی وہاڑی نہیں آؤں گی، اس لیے آپ مجھے فورس نہ کریں تو بہتر ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے درخواست کی
تو میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنے سسرال میں ہی چھوڑا اور صبح بس اڈے پر پہنچ کر بس پر بیٹھی اور کراچی سے بہاڑی تک کا سفر طے کر لیا۔ جب میں بھائی کے گھر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ باہر صحن میں اجڑی ہوئی حالت میں ایک عورت بیٹھی تھی جس کا رنگ بالکل سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کے بال بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اور اس کے پیر میں بہت بڑی زنجیر، اس کے ہاتھوں کو بھی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا تو سر ہی چکرا گیا۔ میں نے کہا، بھائی یہ کون ہے اور بھابھی کہاں ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا، یہی تمہاری بھابھی ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمیں سزا ملی ہے، جو کچھ بھی ہم نے ابا کے ساتھ کیا یہ سب اس کی سزا ہے۔ تمہاری بھابھی نے جو کچھ بھی کیا اس کا صلہ وہ اٹھا چکی ہے۔ میں نے کہا، بھائی آخر ہوا کیا ہے؟ میرے بھائی مجھے کمرے میں لے گیا اور مجھے صوفے پر بٹھا کر کہنے لگا، جس دن امی کا انتقال ہوا اس دن سے لے کر آج تک اس عورت نے مجھے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ ہر وقت مجھے باتیں سناتی رہتی۔ اگر میں ابا کے حق میں کچھ بول دیتا تو مجھے یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ میرے بچوں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جائے گی۔ میں بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا، اسے کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا، مگر سامنے تو وہ ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرتی، مگر میرے پیچھے وہ ان پر بہت ظلم کرنے لگتی۔ میں نے اکثر اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری ایک بات بھی نہیں سنتی تھی۔ اس دن جب تم ہمارے گھر آئی اور ابا کو لے کر چلی گئی تو پیچھے تمہاری بھابھی شمع سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی تو اس کا پیر پھسلا اور وہ سر کے بل نیچے گر گئی۔ سر پر گہری چوٹ لگ گئی۔ جب ہم اسے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا ان کا ذہن بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ اب بالکل وحشی درندہ کی مانند ہے۔ یہ بات حقیقت نکلی۔ بچوں کو نوچ نوچ کر کھانے لگی، اپنے بال کھانے لگی اور اس کا رنگ دن بدن سیاہ ہونے لگا تھا۔ گلی کے تمام بچوں کو، بڑوں اور بزرگوں کو، سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ اپنا سر دیوار میں مار دیا۔ اگر اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تو اسے کہیں دور پھینک دیتی۔ میں نے بہت علاج کروایا مگر سب سے بے سود رہا۔ ڈاکٹرز نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اس کا علاج اب ممکن نہیں۔ اس کا دماغ مکمل طور پر متاثر ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی وہ کسی کی بات سمجھ پاتی تھی۔ وہ جیسے بھی دیکھتی اس پر حملہ کر دیتی، کبھی کبھی تو خود ہی اپنے آپ کو تکلیف دیتی۔ اس کا جسم سیاہ ہو گیا تھا، اس کی شکل و صورت بالکل بدل چکی تھی۔ وہ ایک وحشی درندہ بن چکی تھی۔ اور میں یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی کہ اسے سکون ملے اور اس کی حالت بہتر ہو جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ حالات اور بھی بدتر ہوتے گئے۔ گھر میں سب اس کے ساتھ خوف کے عالم میں رہنے لگے تھے۔ نہ کوئی اس سے بات کرتا، نہ ہی کوئی اس کے قریب جانے کی جرأت کرتا۔ وہ اکثر راتوں کو چیخ و پکار کرتی اور گھر کے کمرے میں ادھر ادھر دوڑتی رہتی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ بہت بار اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ غصے میں آ کر ہمیں دھکیل دیتی یا پھر بے آواز روتی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے دوبارہ کسی معالج کے پاس لے جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی زندگی معمول پر آئے۔ جب ہم اسے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کی روحانی حالت پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کے دماغ کی حالت کو مزید خراب کر رہی تھی۔
گھر میں سبھی اس کے ساتھ جینا ایک بوجھ لگ رہا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اس کا پورا خیال رکھا اور اسے محبت اور ہمت دینے کی کوشش کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی حالت میں بہتری لانا میری کوششوں میں پر منحصر تھا۔ دوران علاج بہت سی راتیں ہم نے اس کے ساتھ گزاری، جب وہ شدت سے درد میں مبتلا ہوتی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے تسلی دیتی، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ وقت گزرا اور ایک دن ایسا آیا جب اس کی حالت میں کچھ بہتری آئی۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگی اور کچھ سمجھنے لگی، مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی یادداشت کمزور ہو چکی تھی اور وہ زیادہ تر وقت گم سم رہتی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ جتنا وقت گزارا اتنا ہی زیادہ دعاؤں کی ضرورت تھی۔ اس کا سفر اب بھی جاری تھا، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں اپنے بھائی بھابھی اور بچوں کو کراچی لے آئی۔ میرے دل کی حالت بہت پیچیدہ تھی۔ میں نے انہیں دل سے معاف نہیں کیا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ کبھی بھولنے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن ان کے دو چھوٹے بچوں کا خیال تھا، جنہیں میں اپنی ذمہ داری سمجھا تھا۔ ان بچوں کا مستقبل، ان کی زندگی اور ان کا سکون میرے دل میں بیٹھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بچے اپنی ماں کی حالت کے سبب اس وقت بے سہارا ہیں اور ان کا گزرنا بہت مشکل ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ ان کے والدین کی کمی محسوس ہوتی، لیکن میں ان کے لیے ایک مضبوط ستون بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب تک ان کا کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا، میں ان کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ اپنے دل میں ان کے لیے محبت اور شفقت کی ایک نرم جگہ بنا رکھی تھی، لیکن پھر بھی دل میں ایک ٹوٹا ہوا سا دکھ تھا جو کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا۔ کراچی آ کر میں ان بچوں کے لیے ایک نیا ماحول بنانے کی کوشش کی۔ انہیں اسکول بھیجا، کھیلنے کے لیے پارک لے گئی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی۔ ان کی مسکراہٹوں اور خوشیوں میں اپنے دکھوں کو ایک لمحے کے لیے بھول جاتی۔